الرحیم نحمدہ ونصلی الکریم 14 اگست یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ ایک اسلامی ریاست اور اسلامی مملکت ہمیں عطا فرمائی کہ اس نعمت کا جتنا ہم شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائی کہ جو دنیا کے اندر جو ہے کسی کو اللہ نے ایسی نعمت عطا نہیں فرمائی کہ اس نعمت کے حصول کے اندر بڑی بڑی قربانیاں جو ہیں وہ پیش کی گئیں، لاکھوں انسانوں کے جانوں کے نذرانے جو ہے وہ پیش کیے گئے، پھر یہ جا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی۔ ہمارے والد صاحب بھی جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم دہلی سے جو ہے وہ ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو ہم جو ہے وہ لاشوں کے اوپر سے جو ہے گزرتے ہوئے آئے، تو لہذا لوگوں نے لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کیے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا یہ خطہ عطا فرمایا، ایسی زمین عطا فرمائی کہ پوری دنیا کے اندر، جیسے کہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسی زمین زرخیز زراعت کے اعتبار سے پوری دنیا میں ایسی زمین نہیں ہے جو اللہ نے پاکستان کو جو ہے یہ زمین عطا فرمائی، اور جس کے اندر ہر طرح کی نعمت موجود ہے، ہر طرح کی معدنیات، ہر طرح کے جو ہے وہ ذخائر کے خزانے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہماری جو ہے وہ رسائی نہیں ہوتی، اور اگر رسائی بھی ہوتی ہے تو ہم اس کو حاصل کر کے پاکستان کی فلاح و بہبود میں استعمال نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ خطہ جو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ساری زندگی ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو نہیں سکتا، اور اس کے لیے اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے اسلامی ریاست اور اسلامی مملکت کو حاصل کرنے کے لیے اس میں علماء کا بڑا اہم کردار ہے کہ علماء نے، اور خاص طور پر جن کے سر فہرست نام آتے ہیں علماء کے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سر فہرست نام آتے ہیں۔ انہوں نے صرف حمایت نہیں کی جو ہے پاکستان بننے کی، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر انہوں نے جد و جہد کی، اور جو ہے مل کر جو ہے، اور قائد اعظم نے علماء کو اپنے ساتھ ملا کر رکھا، اور مل کر جو ہے ان کی ایسی جد و جہد ہوئی، اور ایسے انہوں نے جو ہے شب و روز طوفانی دورے کیے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ عطا فرمایا کہ انہوں نے جو ہے پوری جو ہے مشرقی پاکستان کے دورے، سرحد کے دورے، جو کہ اس وقت کانگریس کی حکومت کے اندر تھے، یہ حصے، اور شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کے دورے کیے، اور ان لوگوں کو جو ہے پاکستان بننے کے جو ہے فوائد بتلائے۔ تو لہذا بہرحال اس وجہ یہ وجوہات کی بنا پر پھر یہ جو ہے پاکستان کا خطہ بنا اور جو ہے وہ وجود کے اندر آیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی تو شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ظفر احمد عثمانی، اور اسی طریقے سے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، یہ سب جو ہے قائد اعظم کی کوٹھی پر کراچی میں جو ہے جب یہ پہنچے ان کو مبارکباد دینے کے لیے، تو قائد اعظم جو ہے انہوں نے ان کا جو ہے والہانہ طور پر استقبال کیا، اور جو ہے اپنے برابر کرسیوں پر ان حضرات کو بٹھایا، اور جب شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مبارکباد دینے لگے قائد اعظم کو، تو انہوں نے تاریخی فقرہ جو ہے وہ بیان فرمایا، اور وہ لکھنے کے قابل، سونے کے حروفوں سے لکھنے کے قابل کہ مولانا یہ مبارکباد تو آپ کو ہو کہ آپ کی کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائی، اور یہ حقیقت کا اعتراف جو ہے یہ اس وقت ہوا جب پاکستان کے
परचम कुशाई का वक्त आया और कायदे आज़म का अपना हक था कि जो है वो इस परचम कुशाई करें, लेकिन उन्होंने जो है अपने इस हक को जो है वो छोड़ा और उलमा को मुक़द्दम किया और शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह उनको जो है दावत दी और उनको ये एजाज़ बख्शा कि जो है ना आप जो है ये पाकिस्तान की परचम कुशाई करें। तो लिहाजा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दस्ते मुबारक से जो है पाकिस्तान की परचम कुशाई की और पाकिस्तान के परचम को लहराया। इसी तरीके से कायदे आज़म जो है उन्होंने जो है ढाका के अंदर ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को दावत दी कि वो वहाँ जाकर जो है परचम कुशाई करें। तो कायदे आज़म जो है वो उलमा के बड़ी इज्जत करते थे और उनको जो है मुक़द्दम रखते थे, इसी वजह से देखें उनको तरजीह देते थे। तो लिहाजा यही नतीजा हुआ कि उन्होंने परचम कुशाई के अंदर जो है अपने आप को मुक़द्दम करने के बजाय अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को उलमा को मुक़द्दम किया और उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से पाकिस्तान के परचम को जो है लहराया। और फिर पाकिस्तानी फ़ौज ने जो है परचम पाकिस्तान को जो है वो पहली सलामी पेश की और जो है सब ने मिलकर जो है वो तराना पड़ा कि ऊंचा रहेगा निशान हमारा, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा। तो बहरहाल कायदे आज़म जो हैं उन्होंने जो है उलमा को साथ लेकर इस जद्दोजहद के अंदर हिस्सा लिया और उलमा को मुक़द्दम रखा। लेकिन आज के हुक्मरान जो हैं वो अपने बानिए पाकिस्तान से सबक लें कि जो है वो कायदे आज़म जो पाकिस्तान के बानी थे, फाउंडर थे, और उन्होंने जो है उलमा को मुक़द्दम किया और तहरीकों के अंदर अपने साथ मिला के उनको रखा और उलमा ने कायदे आज़म का भरपूर साथ दिया। लेकिन आजकल के हम हुक्मरान देखते हैं कि वो जो है उलमा को जो है पसे पुश डाल के रखा हुआ है और उनको जो है तरजीह नहीं देते। तो उसका नतीजा यही निकल रहा है कि आज जो हम पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं कि उलमा को बिल्कुल पीछे रखा जा रहा है और जो अल्लाह ने इल्म दिया है उनको हुकूमत के चलाने का, माशरत का, मईशत का, जो उलूम अल्लाह ने उन पर खोले हैं तो उनसे इस्तेफादा नहीं लेते आजकल के हुक्मरान, चाहे सदर हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर आला हो, चाहे हुकूमत की किसी कुर्सी पर जो है फाइज हो, लेकिन उलमा की जो है वो खिदमात जो है नहीं लेते और उनको जो है पसे पुश डाला हुआ है। तो लिहाजा उसका नतीजा आज हमारे सामने आ रहा है कि जो है हर तरह से तनज़्ज़ुल का शिकार हो रहा है। जो नेमतें अल्लाह ने पाकिस्तान को अता फरमाई पूरी दुनिया में नहीं, जिस तरीके से अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ शाम और अर्ज़ फ़लस्तीन में बरकतें अता फरमाई, अल्लज़ी बारकना हौलहू, और फरमाया इलल अर्ज़िल्लती बारकना फ़ीहा, क्या हमने अर्ज़ शाम और अर्ज़ फ़लस्तीन में बरकतें अता फरमाई, क्योंकि वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़मीन है। अम्बिया अलैहिस्सलाम वहाँ पैदा हुए और वहाँ जो है रिसालत के मनसब और नबूवत के फ़राइज़ अंजाम दिए और वहीं उनकी जो है कब्रें भी हैं। तो अल्लाह ने उस ज़मीन में बरकत दी। इसी तरह अल्लाह ने पाकिस्तान के खित्ते में बरकतें दी कि हर तरह की जो है ख़जाने अल्लाह ताला ने इसमें छुपा के रखे हुए हैं। सोने चांदी के ज़खायर हैं, कोयले के ज़खायर हैं, इसी तरह गैस के ज़खायर हैं, तेल के ज़खायर हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसी ज़राअत वाली ज़मीन कहीं नहीं है। बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तान, हर तरह का मौसम, हर तरह के अल्लाह ने समंदर अता फरमाया, पहाड़ अता फरमाए, दरिया अता फरमाए, और दरियाओं के अंदर पहाड़ों से जो है नहरें फूट रही हैं, चश्मे फूट रहे हैं। कितनी बड़ी नेमतों से लोग जो है सैर व तफरीह के लिए और जो है वहाँ पहाड़ों पर जाते हैं और अपनी जो है एंजॉय करते हैं। तो कितनी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई, लेकिन जो है इन नेमतों की हमने आज नाशुक्री की और इस नाशुक्री के नतीजे में आज हम तनज़्ज़ुल का शिकार हुए हैं। आज हम जो है बिल्कुल तबाह कर दिया। क्यों? इसलिए कि वो हुक्मरान हमें नहीं मिले, वो हुक्मरान हमें जो है ना मिल सके कि जो इसकी कदर करते, इस मुल्क की फलाह बहबूदी के अंदर जो है वो काम करते। लेकिन सब ने अपने पेट भरने शुरू किए, सब ने जो है अपनी जेबें भरी हैं। तो लिहाजा इतना पाकिस्तान को जो है खोखला कर दिया, जिस तरह दीमक जो है लकड़ी को खा जाती है, खोखला कर देती है, इस तरह आज पाकिस्तान हमारा खाली हो गया। अल्लाह ताला ने इस नाशुक्री की वजह से अल्लाह ने वो सारी नेमतें जो है वो हमसे छीन ली। क्योंकि जिस कदर हमें जितनी हमें
خطے کی اس اسلامی ریاست کی قدر اور شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اتنی ہم نے ناشکری کی۔ ہم نے جو ہے ملک کو نہیں دیکھا، اس کی فلاح بہبودی کو جو ہے ترجیح نہیں دی، اپنوں کو ترجیح دی، اپنے پیٹ بھرے، اپنی جیبیں بھری، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے اس زمین کی برکتیں ہم سے چھین لی۔ تو لہذا جو ہے اگر ہم سب مل کر دوبارہ سے عزم کریں کہ بھئی یہ اس ملک کی فلاح بہبودی کے لیے ہم اپنی جان اور مال کی ہر طرح کی قربانی دیں، اور مختصر جو ہے تنخواہوں پہ آ جائے۔ اب کیا ہے کہ جو سارا پیسہ جو ہے خزانے کا ہم لوٹ چکے ہیں، سب جو ہے خزانے پاکستان کے خالی ہو چکے ہیں، ہر طرح کی جو ہماری جو زراعت ہے، وہ زراعت جو ہے وہ سب تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنے پیٹوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے جو ہے بینک بیلنس بنا رہے ہیں، لیکن ملک کی فلاح بہبودی کے لیے ہم کام نہیں کر رہے۔ اور اس اقتدار کا جو مقصد تھا اور اس ریاست کا جو مقصد تھا، ہم اس کو پورا نہیں کر رہے۔ اس ریاست کا مقصد خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ اگر ہم ان کو اقتدار دیں تو یہ ایسے لوگ ہیں، صحابہ کے متعلق اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو اقتدار عطا فرما دیں تو یہ صحابہ جو ہے اس اقتدار کا حق ادا کریں گے۔ اور حق کیا ہے کہ جو اقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کریں گے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کریں گے، اور جو ہے امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو انجام دیں گے۔ تو اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اس کے نفاذ کی کوشش کریں۔ اب جب سے حکمران جو ہے، کتنے حکمران بن چکے ہیں، کتنے وزراء آ چکے ہیں، انہوں نے اس اقتدار کا کہاں حق ادا کیا؟ اقامت صلاۃ کے لیے مسجدوں کو بنانا، جی مسجدیں بنیں گی تو اقامت صلاۃ وجود میں آئے گی۔ اب کتنے حکمران ہیں آپ بتائیں کہ جنہوں نے کتنی مسجدیں بنائی ہیں، انہوں نے تفریح گاہیں بنائی ہیں، انہوں نے اور دوسرے اڈے بنائے ہیں، لیکن جو ہے کتنے آپ جو ہے بتا دیں کہ ایسے حکمران آئے، ایسے وزراء ہیں کہ جنہوں نے مسجدیں تعمیر کی۔ آج ہمیں شرم کے مارے ڈوبنا چاہیے کہ آج جو ہے مسجدیں جو ہے کون لوگ بنا رہے ہیں؟ یہ باہر کے ادارے، کویت میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو خیر کے کام کرتے ہیں، اسی طرح قطر کے اندر ہیں، جو عرب امارات کے اندر جو ادارے ہیں، وہ ادارے آ کر آج ہمارے ملکوں کے اندر مسجدیں بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں تو شرم کے مارے ڈوبنا چاہیے کہ ہمارے جو ہے حکمرانوں کے پاس، ہمارے وزراء کے پاس کیا مسجد بنانے کے پیسے نہیں ہیں کہ دوسرے لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے مسجدیں بنا رہے ہیں۔ میری خود ایک قطر کا ایک ہمارے ساتھ تھا دوست ہمارا، اس نے یہ بتائی مجھے بات کہ ہمارے دادا نے پاکستان کے اندر 500 مسجدیں بنائی ہیں۔ ہمارے دادا نے ولید یوسف نام تھا اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے دادا نے پاکستان کے اندر 500 مسجدیں بنائی۔ ابھی کچھ مہینے پہلے میرا گاؤں کے اندر جانا ہوا، میں نے خود جو ہے دیکھا کہ وہاں جو ہے مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور تختیاں لگی ہوئی ہیں، کہیں قطر کی تختی لگی ہوئی ہے، کہیں کویت کی تختی لگی ہوئی ہے کہ وہاں کے اداروں نے آ کے یہاں گاؤں کے اندر مسجدیں بنائی۔ کیونکہ مسجدیں بنانے کے لیے جو ہے وہ وہاں کے گاؤں والے جو ہے وہ باہر ملکوں سے جو ہے رابطے کرتے ہیں اور پھر وہ آ کر مسجدیں بنا۔ حالانکہ یہ تو جو ہے اسلامی ریاست جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، تو لہذا یہ تو ہمارے کام تھے، حکومت کے کام تھے کہ جہاں ایسا جو ہے ادارہ قائم کرتی احیاء دین کے عنوان سے، کہ جہاں پر دین کی کمی پائی جاتی، جہاں مسجدیں نہیں ہوتی، مدارس نہ ہوتے، تو وہاں وہ مدارس بناتے، وہاں مسجدیں بناتے۔ لیکن آج تک ہم نے کبھی سنا ہے کہ کسی حکومت نے، کسی وزیر نے، کسی جو ہے وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر داخلہ ہو، وزیر خارجہ ہو، انہوں نے کوئی مدرسہ بنایا ہو، کوئی مسجد بنائی ہو احیاء دین کے لیے؟ تو اتنے جو ہے دور جا چکے ہیں، جب انہوں نے خود نے مدرسے نہ پڑھے، خود کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، تو یہ مدرسے کہاں بنائیں گے؟ تو لہذا اس وجہ سے یہ جو ہے اس جو ہے اسلامی ریاست کے مقاصد ہیں اور اس کے اغراض ہیں کہ یہ جو ہے دین کے احیاء دین کے اندر دین کے زندہ کرنے کے کام کرنے۔ تو لہذا اس وجہ سے ہمیں جو ہے اس ملک کی احیاء کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، چاہے وہ حکومتی اعتبار سے ہو، عوامی اعتبار سے ہو، اور ہم یہ
جو ہے جتنے بھی دھوکہ دہیاں ہیں اور ملاوٹ کے کام ہیں اور جتنا جو ہے ہم جو ہے اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان سب سے ہم باز آئیں اور ہم جو ہے اس ملک کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کریں، تو انشاءاللہ اگر ہم مخلص طور سے اخلاص کے ساتھ اس ملک کی فلاح بہبودی کے لیے جد و جہد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک دوبارہ سے پھر جو ہے عروج پہ آئے گا اور ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہو جائے گا۔ آج جو اس ملک کو کھا کھا کر ہم نے جو اس کو کھوکھلا کر دیا، ختم کر دیا، اتنا تنزل آ چکا ہے۔ اگر جد و جہد کے باوجود بھی اگر ہم سب مل کر اخلاص کے ساتھ اس ملک کی فلاح بہبودی کے لیے کام کریں، پھر بھی اس ملک کو اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کے لیے 10 سال کا وقت چاہیے، 10 سال کا وقت چاہیے۔ اتنا یہ تنزل میں آ چکا ہے اور یہ سب ہمارا قصور ہے، حکومت کے ساتھ ساتھ ہم سب کا اس میں قصور ہے کہ ہم نے جو ہے سب نے جو ہے اپنے آپ کو دیکھا لیکن ملک کی فلاح بہبودی کو نہیں دیکھا۔ کتنے روڈ اور سڑکیں ہیں خراب اور خستہ حالت میں ہوئی ہوئی ہیں، لیکن کوئی جو ہے اس پر جو ہے اس کو جو ہے بنانے کے لیے کوششیں نہیں کر رہا، اور جو پیسہ ملتا ہے وہ خود کھا جاتے ہیں سارے پیسے۔ تو لہذا اگر ہم اس طرح کرتے رہیں گے تو ہمیں یہ نعمت سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ تو اس وجہ سے میری جو ہے سب سے درخواست ہے، چاہے وہ صدر سے لے کر ایک ادنا جو ہے سرکاری عہدے تک کا جو بھی جس کرسی پہ بیٹھا ہے، سب سے درخواست ہے کہ آج سے ہم عزم کریں اور اس ملک کی فلاح بہبودی کے لیے جد و جہد کریں اور اس کو اپنا گھر سمجھے، اس کو اپنا گھر سمجھے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے پاکستان، اور میں اس کے لیے جو کوشش اس طرح کروں جس طرح میں اپنے گھر کے لیے کوشش کرتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ ہمارا پاکستان دوبارہ سے پھلے گا پھولے گا، اور اللہ تعالیٰ اور پھر کافر جو ہے ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہم کو جو ہے نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے کہ آج جو ہے ہماری لگامیں غیروں کے ہاتھ میں، ہماری لگامیں غیروں کے ہاتھ میں، اس وجہ سے کیونکہ ہم نے اپنے ملک کو جو ہے کھوکھلا کر دیا، ختم کر دیا، خزانے خالی کر دیا، اپنے پیٹ بھر لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سب آج عزم کرتے ہیں اس 14 اگست پر کہ انشاءاللہ آئندہ سے ہم اپنے ملک کو دیکھیں گے، اپنے ملک کی فلاح و بہبودی کے لیے جد و جہد کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو دوبارہ سے ترقی عطا فرمائیں گے اور وہی برکتیں عطا فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جب ہمیں یہ خطہ عطا فرمایا تھا، جب یہ برکتیں تھیں، اللہ دوبارہ سے اثر نو وہی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کی، اس خطے کی، اس ریاست کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی فلاح و بہبودی کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔